لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير البريء الصراط النبي سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبا القاسم اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام: وأما حق ولده فتعلم أنه من ومضاف إليه في عاجل الدنيا بخيره وشره. تاکہ ان کو یہ بھی ہو کہ پاس خاص بھی ہوگی اور وہ بیچارہ مطمئن ہو جائے چلو ہم نے سمجھا
امیر المومنین فرماتے ہیں کہ زیادہ جب ڈانٹ کیجیے گا بچوں کی تو بجائے سدھرنے کے وہ بدتمیز ہو جائیں، بدتمیز بھی ہو جائیں گے، بدزن بھی ہو جائیں گے. مولا فرماتے ہیں الافراط فی الملامہ تشق میران اللجاج، ملامت میں زیادہ روی انسان کو خود سر بنا دے، پھر وہ آپ کو ویسے ہی جواب دینے لگے گا. اور پھر کل میں نے حافظے سے کہی تھی وہ روایت یہاں مل گئی کہ اگر بچپنے میں کوئی بچہ جو ہے وہ اس کی عادت پڑ گئی جواب دینے کی تو وہ آخر تک رہے گی اور معاملہ آپ تک پہنچ جائے گا. اس لیے کہ جب جوان ہو کر کے یاد کرتے کرے گا تو ظاہر سی بات ہے گناہ گار ہوگا بیچارہ. چنانچہ فرماتے جرأت الولد علی والدہ فی صغرہ، بچپنے میں بچے کا باپ کے اوپر جری ہوگا، تجر تل العقوق فی کبر، تو جوانی میں اس کو کہا لے جائے گا آپ کی طرف. لہذا بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو ملامت نہ کی جائے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کوئی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہماری دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، تو دہشت بھی ہو اور اس دہشت میں شدت نہیں ہونا چاہیے. صلوات یہ تو ہے. اس کے بعد اب وہ آیا 7 سال کا ہوا، یہاں تک آئی تھی بات، اسکول ڈالیے کہاں ڈالیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اب اس کو اپنے ساتھ ساتھ اب نماز پڑھنے لے جائے. چنانچہ روایت کہتی ہے مروہم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 وَاضْرِبُوهُمْ 10. یہاں تو وہ نہیں ہے، یہ میں نے الگ سے حافظے میں کی زبان سے تو روایت نہیں کر گئی، پہلے اس کا ترجمہ کرتے پھر دوسری مفہوم کی یہاں ہے. فرماتے مروہم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو. وَاضْرِبُوهُمْ 10، اور ان کو مارو جب 10 سال کے ہو جائے. تو وہاں کے اوپر بات ہو چکی نہیں تھی آئی مانا ایک ہلکا سا تنبیہ، میں یہ بھی صاحب آپ قاعدے سے ان کی پٹائی کرنا شروع کر دیجیے تو وہ صاحب توقع ہلکا ہلکا دہشت ہے. یہاں جو روایت ہے وہ مارنے والی نہیں ہے. فرماتے مروہم بالصلاۃ وہم ابناء الصبر، بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ جو ہے ان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. اٹھو دیکھو جو ہے وہ سبا قرآن کی پڑھو، جو ہے وہ یہ بھی کر لو، اور کم از کم جو ہے وہ پوری نماز شب میں صحیح تو 4 بجے اٹھو نماز شب ہی پڑھ لو. اب بچہ ہے اس کو 4 تک پڑھا دو، یہی بات ہے. سلوات روایت الگ سے پڑھ دوں پھر یہاں میں مولا کی روایت پڑھتا ہوں. اس سب کو احساس ہوا ہوگا کبھی کبھی، آج بھائی بتائیے آپ کو بھی اندازہ، کبھی کبھی آپ نماز پڑھیے نا تو دل چاہتا ہے آپ یہ بھی پڑھ لیں، آپ یہ بھی پڑھتے ہوتا نہیں ہوتا، آپ یہ بھی پڑھ لیں. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنا بس بے دلی سے پڑھتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں نفحات. کیا بولتے ہیں؟ نفحات. کبھی کبھی اس طرح کی ہوا چلتی ہے کہ جب آدمی کا دل بہت عبادت الہی کی طرف راغب ہوتا ہے تو رعایت دیتے اس میں جتنا کر پاؤ کرو. لیکن عام دنوں میں اگر موڈ نہیں ہو رہا، کیا رکعت نماز ظہر پڑھو، جاؤ نفس کے ساتھ زبردستی مت کرو. اب یہاں پر اوپر وسائل الشیعہ میں یہ روایت ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ وہاں ہم نے کہا کہ ہوا چلتی اس ٹائپ کی جس کو نفحات کہتے ہیں. یہاں امام فرماتے ہیں کہ القلوب اقبالا و ادبارا، کبھی دل جو ہے وہ لہکتا ہے عبادت کی طرف، کبھی بیک ہوتا ہے. اور قلب کے لیے بھی اقبالی کیفیت بھی ہے اور ادباری کیفیت بھی بیک بھی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّوَافِلِ، اگر اقبالی کیفیت ہے دل چاہ تب جو ہے نافلوں کو اس پر ٹالو. بھائی 4 رکعت ظہر بھی پڑھ لو، 8 رکعت عصر بھی پڑھ لو، کبھی آپ
की तरह अटबरत, लेकिन अगर जो है वो दिल में वो कैफियत नहीं है तो बाजे बढ़िया बाजार नहीं लगती है, जबरदस्ती मत करो। फक्त से रुपया मदद पड़ा है तो भैया आज भूख नहीं है, वाजिब पढ़ के खा जाओ। तीसरी चीज जो है वो कभी बच्चों से झूठ का इजहार न कीजिए। और ये भी रिवायतों में है कि उनको इस तरह की बात मत कीजिए चाहे गलत ही क्यों ना हो, झूठ हो। जैसे फर्ज कीजिए, मैं इसको लफ्ज में भूल पा रहा हूँ, कैसे समझाऊं, मसलन वो रिवायतों में से कैसे जनाबे यूसुफ के भाइयों का मूड हुआ कि यार इनको अब्बा बहुत चाहते, इनको अब्बा के सामने से हटाओ। तो 10 भाई मिलकर उनके यहाँ जो है मीटिंग हुई, दिया क्या जाए, ये चलो खेलकूद के बारे में बात भेज देते थे। तो ये प्लान तो बन गया, लेकिन अभी उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आगे जहाज क्या करें। जब अब्बा पूछेंगे भैया ले गए थे यूसुफ को, तुम लोग पढ़ते यूसुफ कहाँ गए, तो उनके पास जवाब समझ में नहीं आ रहा था। अब ये गए जनाब यूसुफ के पास, यूसुफ क्या चक्कर है बाबा, आपको हमारे को भरोसा ही नहीं यूसुफ के बेटे पे, ऐ जाने दीजिए, थोड़ा हो गई आप खेले कूदे, थोड़ा दुनिया देखे। तो जनाब याकूब के मुंह से निकला यार भेज तो दे, ले जाओ, मुझे डर लगता है कि याकूब कहीं भेड़िया भेड़िया न खा जाए। ने कहा यस, ये बेहतरीन जवाब है। इससे पहले तक उनके दिमाग में ये बात नहीं थी। जैसे ही याकूब ने कहा हम भाई इसलिए नहीं कहीं भेड़िया वेड़िया न खा जाए, जो बात दिमाग में नहीं थी वो उनके दिमाग में आ गए और यही किया उन्होंने। और आप पढ़िए ना, फजराहू अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, वो झूठ मूठ का किसी जानवर का खून उसमें लगा के ले आए और आके वो रोते हुए कहने लगे कि हम लोग खेल कूद रहे थे, भेड़िया आ गया खा गया। तो अब ये कहते कभी बच्चों के सामने इस तरह के शुबहात का इजहार न करो कि जो उनके दिमाग में नहीं वो भी आ जाए। कभी बच्चों को झूठ की तलकीन मत करो, फटक दो, वो आगे झूठ बोलने लगेंगे। फलिन्ना बनी याकूब लम याकूब के बच्चे उस वक्त तक जानते ही नहीं थे कि अन्नज़ीर याकुल इंसान, ये भेड़िया इंसान को खा सकता है, उनको पता ही नहीं था। हत्ता लक़्तनहु अबूहु, ये बात तो उनके अब्बा ने समझा। दूसरी चीज है कि इस पर बहुत ज्यादा ताकीद जो इस्लाम करता है, जिम्मेदारी तो है, हर बात की जिम्मेदारी है, हर माँ की जिम्मेदारी है ना, हर इंसान की जिम्मेदारी है। उस पर बात हो तो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, हर मौलवी की जिम्मेदारी है, हर समाज की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके अपने शराइत हैं। लमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून, क्यों वो कहते हो जिस पर कोई अमल नहीं करते। अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी बात है कि आदमी वो कहे जिस पर कोई अमल, और मालूम हुआ साहब हमको पता चल गया कि साहब हुक्म है 7 साल का जब बच्चा होगा तो उसको नमाज का हुक्म दो, और वो 7 साल का हो गया जाओ मान लो, वो 1 दिन चुप रहेगा, 2 दिन चुप रहेगा, समझ गया। अगर क्या कहेगा आपको तो पढ़ते नहीं, हमसे तो कहती है। लिहाजा अब जब बच्चा 7 साल, समझ गया, एक साथ थे, नाम नहीं लूंगा मैं, समझ गया, तो वो दाढ़ी नहीं रखते थे, उनका लड़का जवान हुआ तो वो मजहबी टाइप का था, वो साहब उसमें उसको ही नहीं लगवाया जिंदगी में कभी, और धीरे धीरे अपना कहीं बढ़ती जब 2-4 बातें काट के धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, अब बाकायदा दाढ़ी आ गई, तो वो खुद
मीठी लगने लगा, तब उनकी अम्मा समझ में आया कि मेरा लड़का जो इतना अच्छा लग रहा है गाड़ी पर, दिन डब्बा क्यों नहीं लगेंगे, समझ गया। तो एक दिन कहने लगे अरे अब तो शर्म कीजिए, अब तो लड़का गाड़ी लग रहा है, अगर हम उस बात की तरफ बुलाते हैं बच्चों को या किसी को जिस पर हम खुद अमल, तो हमारी जबान में असर नहीं, एक दो हमारी बात सामने वाले के ऊपर असर नहीं करेगी। शेख साथी कहते हैं मौलाना साहब थे, बहुत उम्दा तकलीफ करते थे, क्या तकलीफ फरमाते, मगर सुन लेते थे यहाँ से जहाँ नहीं जाती, बढ़िया बढ़िया बातें करता है, दिल कबूल नहीं करता इनकी बात को। एक दिन चले गए घर मौलाना साहब के, खटखटाया, वो खुद तो थे नहीं और बस निकली, क्या तो कहने कहिए, तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे हजरत आए, तो उनका नहीं हजरत तो नहीं है, तो बड़ा अच्छा हुआ आप ही से काम था, हजरत आई से, तो क्यों साहब ये बताइए हजरत आदमी कैसे है, आदमी से कहने मान बोला अरे वो सब ठीक है, कुछ चीजें हैं जो सिवाय घर वालों को नहीं पता हो सकता। ये क्यों पूछने आए, इसलिए पूछने आए हैं कि हजरत की तबलीग में असर नहीं है, तो कुछ तो कहीं न कहीं गड़बड़ है, आपके अलावा कोई सही बता नहीं सकता। तो अब मौलवी साहब की बीवी ने कहा हाँ सब ठीक है, रात को सोते वक्त पी लेते हैं, तो जो आदमी खुद पिएगा उसकी तबलीग का असर कहाँ से होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यही लोग माज़अल्लाह क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमल नहीं करते थे, उनकी बात में असर नहीं था, हजरत अली की ज़बान में असर नहीं था, तौबा है रसूलुल्लाह इतने सब मौजूद हो गए, उनकी ज़बान में असर नहीं था कि अबू लहब लाइन में आ जाता, अबू जहल लाइन में आ जाता, तो वो तो बात करे कहीं दोनों तरफ करना होता है। कभी सामने वाले लोग शरीफ हैं, बयान करने वाला आमिल नहीं है तो ज़बान में असर नहीं होगा, कभी बयान करने वाला मासूम है मगर सामने वाले ठीक नहीं है। भाई बारिश चाहे जितना तेज बरसे, लेकिन अगर आप पत्थर रखा हुआ है तो वो पानी जस थोड़ी होगा, चाहे इतनी तेज बारिश हो जाए तो आप उसमें देखो पानी की गलती नहीं है न बादल की गलती है, वो पत्थर जस कर ही नहीं सकता है। कैसे मालूम, ये तो करबला में इमाम हुसैन ने खुद ही बता दिया था, तुम्हारा पेट हराम से भर दिया गया है, इसलिए इमाम की बात का भी असर, इसका मतलब दोनों तरफ जो है वो गड़बड़ है, कभी जो है वो मुकद्दर गड़बड़ होगा तो सामने में असर नहीं होगा, कभी सामने गड़बड़ है तो वो मुकद्दर का बात का असर नहीं होगा, तो वो चलिए जा रही है। लेकिन हम लोग जो अब बैठे हैं अपने बच्चों को सुधारने के लिए, तरबियत के लिए, तो भैया उसको नमाज का हुक्म बाद में दीजिए, पहले खुद तो पढ़ना। चुनांचे मौला ही फरमाते हैं मन नसबा नफ्सहु लिन्नास इमाम, जो अपने आप को पब्लिक का पेशवा मान के चल रहा है, हम ज़ाकिर अहले बैत हैं, हम अकीदे अहले बैत हैं, फलियब्दअ बितअलीम नफ्सिही क़ब्ल तअलीम गैरिही, तो उसको चाहिए कि पहले अपने नफ्स की तालीम को तरबियत करे, बाद में दूसरे की तालीम करे, वलियकिन तादीबहु बिसीरतिही क़ब्ल तादीबिही बिलिसानिही, बेहतर यह है कि इंसान अपने अमल से अदब सिखाए बजाय इसके कि ज़बान से अदब सिखाए। सलावत और रिवायत कहती है कूनू दुआतन लिन्नास बिगैर अलसिनतिकुम, बुलाओ लोगों को खुदा की तरफ बगैर ज़बान के। ये असर होता है घर खानदान को देख। अब मैं वो नहीं बताऊंगा कि वो क्या चीज थी, क्या बोलते
جسے وہ کرتے ہیں میں نے وہی کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اپنے کو ٹھیک رکھیے نا تو ہر خاندان آپ کو دیکھ کے خود ہی صحیح ہو جائے. اور یہی دین کہہ رہا ہے دعاء للناس بغیر السنتکم، بلاؤ لوگوں کو خدا کی طرف بغیر زبان کے، تو اپنے عمل کے ذریعے. اچھا زبان سے بھی بلاؤ تو اپنی زبان ٹھیک ہونا چاہیے. کیا نام ہے بیٹا؟ نماز نہیں پڑھتا کم نہ کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ ہونا چاہیے. اللہ اتنے بڑے ہو گئے آپ نماز نہیں پڑھتے. تو اگر آپ کو وہ بھی کرنا ہے اور حتیٰ اللہ نے اپنے انبیاء سے کہا ٹائپ نہیں. فرعون کون تھا بولیے؟ فرعون چھوٹا موٹا پاپا تو کہتے ہیں نا ایک بول جا کے آئی ہے یہ ٹائپ ہی زبان سے بولتا بولتے نہیں. اور فرعون کون تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا والا رب ہوں، پالنہار ہوں. ہے نا تمہارا ایشور کہہ دیا نا، میں کہا ایشور کا صحیح ترجمہ اس کا نہیں ہے. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا والا، سمجھیا بڑا والا اللہ. اللہ نے کہا موسیٰ سے اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون جاؤ ذرا فرعون کی طرف بڑا سرکش ہو گیا. تو جناب فرعون جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں یہ ہو جاتا ہے کبھی. آپ سمجھیے دیکھیے نہایت کا بات ہے. اچھا یہ بتائیے جسے میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیا نکل گیا؟ فرعون. ایسے ہی جو ہے شاید پتہ نہیں آپ تک پہنچا نہیں پہنچا ہے. اسی جو ہے وہ مومن آدمی یا اللہ تمام مظلوموں کو نیست و نابود کر. ہم کو لندن میں ساتھ دیتا ہے یہ کی کا واقع رہتی ہے دعا کرے گا سوچنے والی بات ہے. وہ سارے دیے گا مظلوم نکل گیا. آپ نے کیا کیا؟ اللہ نے حکم دیا تھا آپ کو زندگی میں بچا دیا. کیا جواب دیجیے گا خدا ہو؟ ابھی بڑا مزہ آ رہا ہے کلپ بنانے میں. یہی ایک کلپ انسان کو پھنسا سکتی ہے. صلوات رحمان ہارون کو. اب ہارون پہ یہ ہے کہ ذرا اسپیچ اچھی دیتے ہیں دیکھیے وہ افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے. موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا کیس؟ وہ انگارے والا کیس ہے. وہ کہ اس کا اثر بولنے میں تھا. ہاں تو نہیں کہہ سکتے کچھ رہا ہوگا. بہرحال خود جناب موسیٰ نے کیا کہا اپنے بھائی کے لیے چھوٹے وہ افصح ہو گیا. آنے والے وہ مجھ سے بڑھیا بولتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ سگے بھائی ہو بڑے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر چھوٹا والا تم سے تیز ہے تو اقرار کرو نا موسیٰ کی طرح. تم کو دے دیا کہ تم نے مانا ہے جاؤ، لیکن اب اس کے بعد جو قرآن میں کہا چاہیے وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. اب آپ دونوں بھائی چاہیے مگر لیکن بات کیجیے گا. حتی فرعون سے خدا کہتا ہے کہ نرم لہجے میں بات کرو، سمجھا کے بات کرو. اور ہمارے سامنے اگر دنیا کی سب آتا ہو نہ آتا ہو شیعہ کیا کہ بڑی بڑی یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھ گئے. اور وہ رہے ہوں گے انتظامیہ میں وضو کر رہے تھے، سلمان صاحب دیکھتے رہے ہوں گے میرے خیال میں، اور وضو کر کیا سلمان جا بڈھے ہو گئے آپ کو ابھی تک وضو کرنا نہیں ہے. یہ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے. یہ میرا خبر تھا
کہاں اثر ہوگا؟ جہاں ایک بیچارے سے جو ہے وہ ظالم کی جگہ مظلوم نکل جائے، وہاں تو ہم جب آپ کے کلپ بنا دیتے ہیں۔ تو اتنا لحاظ کرنے والا دنیا میں کون ہے؟ خوب تو اب امام حسن اور امام حسین تو امام ہے نا، ہم اگر کہتے سلمان صاحب کتے ہو رہے شرم نہیں آتی آپ کو بتائیے ابھی تک مزدور آپ نے، تو یہ ہم کو پڑھ کے کہہ سکتے ہیں مہاراج چلو بہت مولوی دیکھے ہیں، ایک سے ایک گیا ہو گیا، آپ تو کیا بات کیجیے، یہ ہمارے لیے ہو، لیکن امام حسن امام ہے، امام حسین امام ہے، ان سے تو کوئی جواب نہیں دے سکتا نا، تو امام حسن تو کہہ سکتے ہیں نا یہ سکتے ہو گئے وضو کرنا نہیں آتا، لیکن امام حسن حسین نہیں جانتے کسی انداز اس کو بازو کا تمام نہیں آئے چھوٹے چھوٹے کہنے لگے ججا کیا آپ ذرا بزرگ ہیں دیکھیے ہم لوگوں کا وضو ٹھیک ہے کہ نہیں، اس گھنٹے کے سامنے امام حسن حسین وضو کرنے لگے، تو وہ تو ماننے لگے اولاد نبی ان کا ہے آپ کا کہا ہے وہ غلط ہونا، ہم ہی غلط کر رہے ہیں، دین اس طریقے سے بلانے کو جو اپنی تبلیغات میں بہت کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے جو ہے وہ انداز کا بھی اس میں دخل ہے کہ شاید ہم اس طرح نہیں بلا پا رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف جس طرح قرآن کہتا ہے۔ وہی نہیں خالی لفظ بدل جاتے سے حسین صاحب، مطلب وہی ہے ایک بادشاہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے تھے ششو ہفتوں میں گلستان پڑھائی جاتی تھی شہزادی کی، تو گلستان ہے وہ حکایتوں کی ہے اور اسی لیے شاید پڑھائی جاتی تھی جس سے بھی یاد ہو جائے گی اسی زبان لینگویج سیکھ جائیں گے، تو اس میں شہزادی نے قصہ لکھا ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے، تو اس نے کہا بھائی کوئی تعبیر بتانے والا بلاؤ، وہ ایک صاحب تعبیر والے آ گئے کہنے جی کہنے بھیا بتائیے میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت گر گئے، کہتے حضور کی ساری اولاد آپ کے سامنے بن جائے گی، یہ روز جاتے بند کرو اس کے لیے اور کوئی نہیں ہے خواب بتانے والا، ایک دوسرے کو لائے وہ سمجھدار تھا، کہتے بھائی میں نے خواب دیکھا میرے سارے دانت گر گئے، تو اس نے کہا حضور کی عمر اپنے گھر میں سب سے زیادہ ہو، بات تو وہی ہوئی نا، تو کہنے کا سلیقہ سیکھنا ضروری ہے، صلوات اکیلے میں سمجھایا تو اس کو اس نے زینت دے دی، یہ ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، مگر یہ چونکہ بچے ہیں ابھی تو کوئی حرض نہیں کہتے تھے بھیا سب لوگ سن لیجیے، زیادہ فیور کے چکر میں پڑھنے میں کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتا ہے، اردو میں بھول لفظ پھول نہیں ہے، بھول نہ کہ پھول، کیا بولو گے بیٹا اب آئیے ابھی تک ہم آپ یہ کہتے جا رہے تھے لوگوں کو مانیے مت کوئی حدیث نہیں پیش کر رہا، حدیث یہ تھا راوی کہتا ہے کہ میں نے آ کے امام کاظم علیہ السلام کیا نام ہے آپ کا شناور، اور شناور کے پاپا جو ہے وہ امام کاظم کے پاس مثلا پہنچ گئے، کہنے لگے کہ شکوت الی ابی الحسن موسیٰ ابن لی، میں نے امام کاظم کے پاس جا کے اپنے بیٹے کی
مار پیٹ کر لے جاتے تھے. تو میں نے جا کر اپنے لڑکے کی شکایت کی, محمد کیا بتاؤں, حضرت نے فرمایا لا تضربو مارنا واحجر بولو بھائی سائڈ کر دو. مطلب کہا گیا ہے پاپا اوائڈ کر کے چلے گئے, اگنور بات کرو. صحیح ترجمہ مجھے اتنا نہیں سمجھ آ رہا, واحجر ہو اگنور, لیکن یہ اگنور کرنا بھی بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے. معلوم ہوا 2 سال تک آپ بچے سے ولا تقل, تھوڑا بہت اگنور کرو, بہت لمبا بھی مت کھینچنا اس کو. کیوں ایسا کہا گیا ہے کہ مارو مت؟ کیا وجہ ہے؟ یہ بڑے بات ہے, ہر چیز کا جواب ان کے پاس. اب مولا نے وجہ بتائی بھائی ہم کیوں منع کرتے ہیں کہ مارو مت. منع کرنے کو کس نے کہا مارو مت؟ قاسم علیہ السلام نے. مولا فرماتے کیوں نہیں مارنا چاہیے؟ کہتے بھیا انسان زبان سے سیکھتا ہے, ادب سے سیکھتا ہے, ڈنڈے سے جانور سکھائے گا. جانور بکری کھاتا ہے سمجھ رہے ہو, مار مار کے سکھا دو. مولا فرماتے فإن العاقل يتعظ بالآداب, عقل مند دیکھ کے آداب کو جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے. والبہائم لا تتعظ الا بالضرب, جانور بغیر مارے نہیں سدھرتے. خوب صلوات تو خلاصہ یہ کہ بھیا لڑکے کو مار کے سدھارو. وسیع صاحب پہلے خود سدھرو, ہے نا, خود سدھرو. خود سدھر جاؤ گے تو 50% تمہارا کام خود بخود ہو جائے. وہ روایتیں سنیے گا. ان اللہ لا يفلح بفلاح الرجل المؤمن ولده وولد ولده. اللہ کبھی کبھی ایک آدمی کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے اس کے لڑکے کو بھی نجات دے دیتا, پوتے کو بھی. اب سنیے آپ جناب موسیٰ اور اس کو کہیں ایک بار بھی خود نشان لگا لوں گا تاکہ اگلے سال یہاں سے آگے چلے. لیکن یار پرساد شروع کر دیا انہوں نے, تو آدمی کو پوری بات تو یاد نہیں رہے گی. مفہوم ڈال دیتا اولاد چلاتا. صلوات محمد. ایک اور صلوات. تو جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ تھوڑا تم بھی کچھ سیکھ لو. اور کس سے؟ اب تک نہیں موسیٰ کو آسان پڑھ لو. کس سے؟ اب تک میرے مہمان میرا ایک بندہ ہے, آتینا ہو من لدنا علما, جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اس دن کیا کہا تھا, تقوی اختیار کرو, اللہ پڑھا ہے. اور اب خدا کہتا ہائے لوگ ایسے جن کو ہم نے پڑھایا. ہائے, تو بھیا جب قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے بندوں میں ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے پڑھایا ہے, تو کیسے جو ہے وہ خضر کو اللہ نے پڑھایا سمجھ میں آتا ہے, کیسے اہل بیت کو اللہ نے پڑھانے کو جب سمجھ. صلوات تھوڑا پڑھ لیجیے. آتینا ہو من لدنا علما, اس کو میں نے اپنے پاس سے علم دیا. جناب موسیٰ آ گئے, بہت وقت ہی ہے, صاحب ہم کو اپنے ساتھ رکھ لیجیے. میں کام نہیں کرتا تمہارا نہیں ہوگا. کیوں؟ کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا, اس لیے کہ تم ہمارے ساتھ چل نہیں پاؤ گے, چھیڑ ہی نہیں پاؤ گے. صحیح ترجمہ دے گا انک لن تستطیع معی صبرا, میرے ساتھ صبر کی طاقت تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے. لیکن آسان زبان میں بھیا تم ہمارے ساتھ چھیڑ نہیں پاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب آپ دے دیجیے, آپ انشاءاللہ ہم کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے, چھیڑ نہیں پائیں گے انشاءاللہ. تو جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے چلیے, مگر ایک شرط ہماری بھی ہے کہ کبھی ہم جو کریں وہ دیکھتے رہیے, بولیے والا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب نہیں بولیں گے. ایک
कानून ये कुरान ने बताया कि चाहे आप नबी ही क्यों न हो, आपसे ज्यादा इल्म वाला है तो बहुत ज्यादा बकबक के इजरात मत कीजिए। समझ गए आप? ये तो उन्होंने मूसा से कहा गया, यहाँ हमको ये तक नहीं मालूम है कि आइन से है कि अलिफ से है, ये तो बातें नहीं और वर्जा पे इजरात करना पड़ेगा।
وہ ایبی سمجھ کر کے چھوڑ دی جائے گی تو پوری کشتی ڈوب جانا بہتر تھا. یہ ایبی ہو کر کے کم از کم بیچارے مالک کے پاس رہے گی. تو اب یہ تو پتہ نہیں بہت اچھا کیا تھا, تب تو شکریہ کرا ہوگی نا. یہی ہے, جب تک ہم کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا تب تک دل بگاتے ہیں, جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. صلوات برابر. آپ کو پتا نہیں تھا, لہٰذا آپ نے دیکھ کے نظر میں گرا گئے. ہم کو پتا تھا کہ آگے بڑھ کے وہ صدام ہوتا کہ نمرود ہوتا کہ ہارون ہوتا, وہ فرعون ہوتا کہ قارون ہوتا. آج اگر کوئی گیا ہے اللہ کاش کمبخت یہ صدام اس کو بچپنے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا کہتے نہیں کہتے, لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ملے جس کو پتا ہو کہ آگے جا کے صدام کئی لاکھ لوگوں کا قتل کرنے والا ہے, تو اب اس بچے کا قتل صحیح ہے کہ غلط, اس کو پتا ہے کیا کرنے والا ہے. تو جناب خضر نے کہا میں یہ بچہ بہت بڑا طغیان ہونے والا تھا, لہٰذا میں نے اس کو مار دیا اور اللہ سے دعا کی کہ ماں باپ کو اس کا عوض بہتر سے بہتر دے دے. چلیے وہ آپ بتائیے, پہلے تو لگا کہ میرے بچے کا قاتل ہے, لیکن حقیقت جاننے کے بعد شکریہ کا مقام ہوا کہ نہیں ہوا. وہ دیوار جانتے اس کا چکر کیا تھا, یہ اصل جانا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. جہاں تک میٹر دیوار کا ہے, شہر کے دو یتیم بچوں کی, وَكَانَ تَحْتَهَا كَنْزٌ لَهُمَا, اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ چھپا. دیوار گر جاتی نکل آتا تو لوٹ لے جاتا, تو اس دیوار کے نیچے کیا تھا, بچوں کا خزانہ. تو آپ ٹھیکیدار ہیں, اس کا مطلب جو کر رہا ہے اللہ کے حکم سے کر رہا ہے. ہاں کیوں, پتہ نہیں کتنوں کا مال ملتا رہتا ہے. تو کہانی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, یہ یتیموں کا مال بچایا ہم نے اس لیے ہے کہ یتیموں کا باپ بڑا نہیں. تو سمجھے وسیع صاحب, ہمیں اپنے لیے نہ نیک بنو, کم از کم اپنی اولاد کے لیے نیک بن جاؤ. صلوات. بس وقت ہوا ہمارا تمام, 2-4 منٹ مسائل کے ختم ہوا. پروردگارا یہ 5 دن جو بھی ہم نے بیان کیا اور اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق کرامت فرما, عنایت فرما. آئے در خیر واپس. روایت کہتی ہے کہ جناب ام کلثوم آئے اور فرماتی ہے بھیا اس بچے کو لے جاؤ. اما ترا کیف یتلذذ, کیا نہیں دیکھ رہے ہو یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے. امام نے بچے کو آغوش میں لے لیا, لے کے آئے چھوڑا سے. یہ چیز کو نوٹ کر جو سمجھنا مشکل پڑے, یزیدیوں نے جو مسائل اٹھائے ہیں وہ الگ بیٹھا ہے. انہوں نے نگاہ چھین لی, انہوں نے اپنی کو پہنا دی, ایک مسئلے میں دینوں کو بات, یہ ان کی ہے. دو فرق, اور ایک یہ ہے کہ معاذ اللہ اہل بیت کوئی ایسی بات کہیں کہ جس میں ذلت کا پہلو نکلتا ہو, وہ دو الگ الگ بیٹھے ہوئے. وہ تو یہ سیدھی ہے, وہ کسی کو بھی پریشان کرنے کا سیدھی آئی ہی ہے. لیکن ہمارے پاس بزرگوں کا فرمانا ہے ایسی روایتوں سے گریز کرو کہ جہاں امام کی طرف منسوخ کی گئی ہو اور اس میں کہیں سے احانت کا پہلو نکلتا ہے. اس لیے کہ عقلی بات یہ ہے کہ امام کبھی اپنے کو ذلیل نہیں کرتا, دوسرے کتنا ظلم کرتے وہ الگ بیٹھا ہے. سمجھ گیا, یہاں بھی وہ چیز دیکھیے, اگر غور کروائیے نا تو یہاں بھی کہ اصغر کی پیاس ایک مجبوری ہے, مانگ لیا ہے بٹ اپنے کو سمجھ کر اور بھی چیز
बहुत मशहूर है, लेकिन इसका गौर कीजिए। लेके आए बच्चे को, खाली बिल्कुल नहीं तर्जुमा करूंगा, मतलब आप घर जाके दिखाइए क्या हुआ। इन लम तरहमूनी, अगर मुझ पर रहम नहीं कर सकते, क्या मतलब है ऐसे बताओ, जो मैं समझा बताइए और कीजिए। अगर मुझ पर रहम नहीं कर सकते हो तो मतलब मत करो, मैं तुमसे रहम नहीं तो मैं समझ रहा हूँ, मत करो मुझ पर रहम, इस बच्चे पे रहम करो। इल्लम तरहमूनी फरहमू हादा तफल, अगर मुझ पर रहम नहीं कर सकते इस बच्चे पे रहम कर दो। इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, कोई जवाब नहीं आया। देखिए जवाब कोई ऐसा बुरा की जोड़ा नहीं है, जवाब कोई काल्पनिक बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन कमबख्त यजीदियों के दिमाग में खन्नास था, वरना इमाम के जुमला का फर्क, और अगर था तो अब सोचिए कि इमाम के दिल पर क्या गुजर गई होगी कि मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जब कोई जवाब नहीं आया तो इमाम ने क्या फरमाया, अगर तुम ये समझते हो कि इस बच्चे से मैं पानी पी लूंगा बहाने से, है ना, तो इमाम दावत को बात इसका मतलब उन मरलूमों के जवाब में ये बात नहीं हो। इमाम ने क्लियर किया, अगर तुम्हारे ख्याल में ये है कि इस बच्चे के बहाने से मैं पी लूंगा, खुद तेरा बना के मैं तो मुझको मेरे हाथ में रख के बाहर मैं कहा तुमसे बैठ बीच मांगना है, भाई मतलब नहीं मांगने निकला, एकदम तरह नहीं बोला, खुद तेरा तो और ये कह के हजरत ने जमीन पे रख दिया। हाँ भैया मेरी गोद भी नहीं है ना, आप यहाँ से लो अपनी गोद भी लो, अपने हाथ से भी लो। कितनी देर इमाम बैठते बच्चे को बोलिए, बताइए इमाम कितनी देर रखते बच्चे को, उठा लिया होश में, फरमाया बेटा हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत तमाम करो। क्या मतलब है इसका मतलब, किसी को क़यामत में बहाना न मिले, अरे हमको पता नहीं था बच्चा इतना प्यासा है, अपनी हुज्जत तमाम कर दो, मतलब तुम्हारे समझो, यानी बताओ सबको कि तुम कितने प्यासे हो, किसी के पास कोई बहाना न रहे। रवायत कहती है सूखी हुई ज़बान पकड़ाए हुए होठों पर गिराना शुरू किया, सूखी हुई ज़बान पकड़ाए हुए होठों पर गिराना शुरू किया। ऐसा मंजर था कि यजीदी अफवाज मुँह फेर के रोने लगे, डर गया इब्न साद, हुसैन कहा है काट दे बात हुसैन, ये 3 बाल का तीर चिल्मे कमान में जोड़ा गया। हाँ 3 बाल का तीर, उसकी चौड़ाई क्या होगी शायद, हाँ ये गला, ये देखो ना अपना गला, ये है ना हमारे गले की चौड़ाई, ये है 3 बाल के तीर की चौड़ाई, और ये जो तीर लगेगा तो गले में सुराख होगा। हम लोग पढ़ देते हैं गला छिप गया, मगर रिवायत में जो फिक्रा है वो ये फदोबिहा मिनल वरीद इलल वरीद, असगर इस कान से इस कान तक सबा हो गए। इमाम ने चुल्लू लगा दिया, 6 महीने का प्यासा बच्चा कितना खून निकलता, शायद चुल्लू भर गया, उस सारे पे बन गया, बाप सुरखरू हो गया। अकबर की लाश लेके आए, कोई तकल्लुफ नहीं, कासिम का
جنازہ نہ آئے، کوئی عباس کا علم لے کے، لیکن اس دھول سے جنازے میں پتا نہیں کیا ہے، خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے، پلٹ آتے ہیں، فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، جی کھڑا کیا، خیمے تک آئے، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ، رباب آنے سے پہلے وہ کم سے بچی آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا جائے، امام کیا جواب دیتے کہ اتنے میں رباب آ گئی، بچے کو جو دیکھا وہ ایک جملہ نکلا، ہو رہی ہے امثلو کا ینحر، بیٹا کیا تجھے سے مجھے نہر کر دیا جاتا ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھ رہے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔